علیکہ یا رسول اللہ. کرم مجھ پر بھی میرے شمس الضحیٰ کر دے، کرم مجھ پر بھی میرے شمس الضحیٰ کر دے، زیارت کی کوئی صورت میرے بدر الدجا کر دے. بے شک بہت خوب ارے یار بھلے آدمی کا بھی کہیں گزارا ہے کہ نہیں یار؟ بہت خوب. آ رہے ہیں حضرت وہ ابھی زبردستی بلوائیں گے پھر. ہاں کرم مجھ پر بھی میرے شمس الضحیٰ کر دے، زیارت کی کوئی صورت میرے بدر الدجا کر دے. بے شک اور جہنم کی ہے کیا طاقت جو ملائے اب آنکھ ہم سے. بے شک بہت خوب بہت اچھا. جہنم کی ہے کیا طاقت جو ملائے اب آنکھ ہم سے. ارے نبی اپنی عدالت میں بلا کر جب رہا کر دے. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. نبی اپنی عدالت میں بلا کر جب رہا کر دے اور تلاشے گا حضرت. جی جی مولانا زبیر صاحب تشریف کدھر رکھے ہیں؟ نہیں آیا کیا؟ تلاشے گا ہمیں رضوان جنت دیکھنا اس دن. بے شک بہت خوب. تلاشے گا ہمیں رضوان جنت دیکھنا اس دن، اشارہ میری جانب بھی غوث الورا کر دے. بے شک بہت خوب اور بہت. میں سوچتا ہوں اس شعر پہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا جو نعرے لگا رہے ہیں علم کا دریا. آج اسی شخصیت سے مجھے بیعت ہوئے قریب آج 22 سال ہو گئے مجھے. بے شک بہت. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بہت چھوٹے ہی میں اظہری میاں کے گھر پہ بیٹھ کے اکیلے میں مرید ہوا تھا. خاص طور پہ بے جی شک ہاتھوں بہت. پہ ہاتھ دے کے مرید ہوا تھا میں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان عظیم ہے. تو میں شاید اس شعر پہ آپ حضرات کوئی خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ تلاشے گا ہمیں رضوان جنت دیکھنا اس دن، بے شک تلاشے گا ہمیں رضوان جنت دیکھنا اس دن، اشارہ میری جانب بھی غوث الورا کر دے. اور عقیدے کا مقدمہ تو نہ ہارے گا مظاہر. بے شک بہت خوب بہت اچھا. ذرا زور سے سناؤ نا یار. سبحان اللہ. عقیدے کا مقدمہ تو نہ ہارے گا مظاہر. کیوں؟ اس لیے ارے مقدمے میں کیس مقدمہ ہوتا ہے نا، کیس مقدمے میں جس کا وکیل جتنا پاور والا ہوگا، جتنا تگڑا ہوگا، جیت اسی کی ہوگی. ہے نا. تو جس کا جیسا وکیل ہوگا تگڑا ہوگا تو وہ کیس تو جیتے گا ہی. تو ہمارا وکیل کیسا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک ہمارا وکیل کیسا ہو تاج الشریعہ جیسا. وہی سن لو. عقیدے کا مقدمہ تو نہ ہارے گا مظاہر. ارے وکالت شرط ہے آ کر تیری اختر رضا کر دے. بے شک بات کو سبحان اللہ. وکالت شرط ہے تیری آ کر اختر رضا کر دے. کرم مجھ پر بھی میرے شمس الضحیٰ کر دے، زیارت کی کوئی صورت میرے بدر الدجا کر دے. ذرا زور سے سبحان اللہ. ماشاء اللہ شکریہ. ارے کسی کی تو سمجھ میں آئی یار کم سے کم شعر ہمارا. بہرحال حضرات میں نے درود شریف کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اور میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا ٹاپک بنایا ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تھوڑی دیر اس میں روشنی ڈالوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا؟ نور. نور آیا. اب نور کے متعلق آج تو یہ نور کے بارے میں ابھی جب سے یہ تاریخ چاند کی لگی ہے تب سے نور کے بارے میں تقریر آپ حضرات بارہا جگہ جگہ سنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا میرے سے بھی اس بیان کو انشاءاللہ تھوڑا سا سن لیجئے گا ابھی. لیکن فی الحال جو میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ کچھ سیکھ کے جائیں درود شریف کے بارے میں بتا دوں. کچھ لوگ پڑھ رہے تھے کچھ لوگ جم رہے تھے، تو میں نے اس میں کہا کہ بھئی درود شریف ایسے مت پڑھیے ورنہ سجدہ سو واجب ہو جائے گا. تو سنو بتانا چاہوں گا سرکار کی حدیث ہے درود شریف پڑھنے سے کتنے فائدے، بہت سارے فائدے ہیں. درود شریف پڑھنے سے سنو، جو انسان رب تبارک و تعالیٰ کو جو شخص ایک مرتبہ بلاتا ہے اے پروردگار، تو رب تبارک و تعالیٰ 2 بار کہتا ہے میرے بندہ میں تمہارے پاس حاضر ہوں. کتنی بار؟ 2 بار. بولو بولو کتنی بار؟ 2 بار. لیکن اس کے محبوب کی شان دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. تو جب رب کو کوئی ایک بار یاد کرتا ہے تو رب اسے 2 بار یاد کرتا ہے. لیکن محبوب کی شان دیکھو، جب اس کے محبوب کو کوئی ایک بار یاد کرتا ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. بے شک بہت کو بہت. 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. اتنی فضیلت علماء کرام سے آپ لوگوں نے سننے کے باوجود بھی کبھی آپ نے اس چیز کو نہیں پوچھا کہ 4 رکعت والی نماز آپ نے نیت کی. سنو تقریر بھی اور مسئلہ بھی سن لینا تاکہ جو نہیں آئے نا اس کو بتا سکو. سمجھے؟ اس کو بتا سکو. ایسا نہ ہو کہ ہم یادیں نہیں ہے، وہ بتا دینا اس کو. اب دیکھو 4 رکعت والی نماز میں ہم نیت کر کے
4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھ کے تشہد پڑھ کے کیا کریں؟ بولو بھائی کیا کریں؟ کھڑے ہو جائیں. اب علماء کرام کہیں گے اتحیات تشہد مکمل کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے اگر کوئی درود شریف پڑھے کہاں تک؟ اللہم صلی علی محمد, لفظ محمد اگر پورا کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. میں نے پہلے کہا تھا, آپ سوچیں گے یار سجدہ سہو کہاں ہو رہا, اب سننا, وہی بتانا مقصد تھا. آپ نے کبھی پوچھا کسی امام سے, کبھی عالموں سے پوچھا حضرت درود کی اتنی فضیلتیں ہیں, نبی کا فرمان ہے جو زیادہ درود پڑھے گا قیامت میں وہ زیادہ قریب ہوگا نبی کے؟ جی بے شک. اب اتنی فضیلت, اتنی برکت درود کی, اس کے بعد نماز میں کہتا درود پڑھو تو سجدہ سو واجب. حضرت حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے کہیں درود کی اتنی فضیلت اور کہیں درود پڑھنے پر سجدہ سو واجب, وجہ کیا ہے اس کی؟ کبھی آپ نے پوچھا نہیں, موقع نہیں ملا کبھی پوچھنا بھی اماموں سے, لیکن سن لو, سیکھ کے جانا, اسے بتانا تاکہ جو نہیں آئے ہیں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سو واجب کیسے ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, درود کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بھی لیکن نماز میں اگر کوئی بندہ نمازی, جب کوئی نمازی بندہ مومن جب اگر نماز میں درود پڑھ لے تو پڑھنے پر اس پر سجدہ سو واجب. امام اعظم سے پوچھا گیا سرکار ذرا بتائیے تو اس مسئلے کا حل, آخر وجہ کیا ہے؟ اتنے ائمہ کرام علماء کرام نے درود کی فضیلت بتائی ہے, نماز میں میں کچھ تھوڑی نہ پڑھا تھا, دنیا کی تھوڑی نہ کوئی بات میں نے کہہ دی تھی, صرف درود ہی تو پڑھا تھا, پھر سجدہ سو واجب کیوں؟ درود کی اتنی بڑی فضیلت, میں نے صرف درود ہی پڑھا تھا, پھر سجدہ سو واجب کیوں؟ تو امام اعظم فرماتے سنو, ارے درود کی فضیلت تو ہے بہت, لیکن جب کوئی نمازی نماز میں جب درود پڑھتا ہے, 4 رکعت والی نماز نیت کر کے دوسری رکعت میں اگر جب درود پڑھنے لگتا ہے تو وہ نمازی, جانتے ہو درود کوئی آدمی ہوش و حواس کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے, بے خبری میں پڑھتا ہے نا بھائی. ارے اتحیات میں درود پڑھتا ہے وہ آدمی کو ہوش کے ساتھ پڑھتا ہے کیا؟ اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے, بے خبری میں پڑھتا ہے, اور بے خبری میں پڑھنے ہی پر تو سجدہ سو واجب ہے, اور خبر ہونے پر پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. بے خبری ہی کا تو نام ہے سجدہ سہو. اب بے خبری میں پڑھا, امام اعظم فرماتے ہیں ارے نبی کا غلام, نبی کا عاشق اسے نہیں کہتے ہیں, نبی کا غلام اسے نہیں کہتے ہیں کہ نبی پر درود پڑھو اور بے خبری میں پڑھو. نبی کا غلام نبی پر درود بے خبری پر پڑھے, بے ہوشی میں پڑھے, نبی کا غلام اسے کہتے ہیں جو ہوش و حواس کے ساتھ درود پڑھے. نبی کا عاشق اسے کہتے ہیں جو باخبر ہو کے پڑھے, اسے نبی کا عاشق کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ درود پڑھو اور بے خبری اور بے ہوشی میں پڑھو, ایسے درود پڑھنے والے کے لیے بتایا ہے. اس طرح بے خبری میں درود پڑھو گے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ سجدہ سو واجب ہے, سجدہ سو واجب ہے. اسی لیے میں حضرت سے کہا تھا پہلے ہی کہ درود شریف جب پڑھو تو آپ توجہ سے پڑھو, بے خبری میں نہیں, باخبر ہو کے پڑھو, باہوش ہو کے پڑھو, اور دل میں خیال یہ کرو کہ میرے آقا درود شریف سن رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ, میرے آقا درود شریف سن رہے ہیں. کرم مجھ پر بھی میرے شمس الدہا کر دے, زیارت کی کوئی صورت میرے بدر الدجا کر دے. درود پاک سنائیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بات بہت ہی مشہور معروف حدیث شریف میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سرکار کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 72,000 بار دیکھا. یہ چمکتا ہوا ستارہ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی اپنے رسالہ نیمیہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا, اپنے نور سے نور کو, محبوب کے نور کو بنایا, اور بنا کے رکھا کہاں, کب تک رکھا؟ تو کب تک رکھنے کے بارے بتایا ہے کہ 12,000 سال تک اپنے پاس رکھا. کتنے؟ 12,000 بولو بولو ذرا بول سے ہو. 12,000 کم لگ رہا نا, اور اس میں حضرت مفتی احمد یار خان بتاتے وہ 12,000 جو ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. بے شک بہت, ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. ان دنوں کے 12,000 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو اپنے پاس بنا کے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ, وہ نور پشت در پشت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک میں آیا, پھر وہی نور منتقل ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن مبارک میں,
حضرات تقریر آپ حضرات بارہا سنتے آئے ہیں، لیکن کبھی اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا نہیں کہ جانتے ہو دنیا میں اس عورت سے پوچھو جس عورت کی شادی نئی نئی ہو اور ہونے کے بعد پھر 2-3 مہینہ ہی میں اس کا شوہر انتقال کر جائے، تو اس عورت سے پوچھو، نئی نئی شادی ہو 2-3 مہینے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت سے پوچھو کیا صدمہ ہوگا۔ تو وہ ہمارے نہ اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے ہیں، ماں کے بطن میں ہی ہے، ابھی 3 مہینے ہی ہوئے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہو یتیم جو بچہ ہوا کرتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس بچے یتیم بچہ کی کوئی اہمیت، کوئی قدر، کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، لیکن اے پروردگار تیرا محبوب اتنی شان والا، تو اتنی عظمت والا نبی کو یتیم پیدا کیا کیوں؟ ایسی برکت والا نبی کو تو نے یتیم کیسے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے 6 مہینہ پہلے ہی باپ کا وصال ہو گیا، پیدا ہونے کے 6 سال بعد ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات سوچنے والی بات یہ ہے کہ باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اے مولا تو نے اتنی بڑی شان والے نبی کو، اتنی بڑی عظمت والے نبی کو، اے پروردگار تو نے یتیم کیوں پیدا کیا؟ اے مولا تو نے یتیم کیوں بنا دیا؟ تو سنو اس میں حکمتیں کیا ہے، وجہ کیا میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا حضرات گرامی۔ اس میں وجہ اور حکمتیں یہ ہیں کہ رب تبارک و تعالی جانتا تھا کہ قیامت تک لاکھوں کروڑوں یتیم بچہ پیدا کرنا ہے، کروڑوں یتیم بچہ پیدا کرنا ہے۔ جب وہ بچہ یتیم ہوگا تو اس کو اپنی یتیمی پر رونا آئے گا، اپنی یتیمی پر پچھتاوا ہوگا، تو جب پر رونا آئے گا تو وہ میرے محبوب کی یتیموں کو یاد کر لے گا، میرے محبوب کی یتیمی کو یاد کر لے گا۔ اب جب یاد کر کے اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی یتیم پیدا کرنے کی وجہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ اگر دیکھو آپ کے والد گرامی ہوتے تو خدا کی قدرت سے کوئی نہ کوئی اولاد تو ہوتی، آپ کے والد گرامی ہوتے تو اللہ کی قدرت سے کوئی نہ کوئی اولاد ہوتی۔ اب اولاد ہوتی تو بیٹا ہوتا تو نبی کو کیا کہہ کے بلاتے؟ نبی کو بھائی کر کے بلاتا ہے کہ ارے آپ کے والد گرامی ہوتے تو کوئی نہ کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی اولاد اگر ہوتی تو نبی کو کیا کہہ کے بلاتے؟ بھائی کہہ کے بلاتے نا، کوئی بھائی کہہ کے بلاتے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں، رب کو تو یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میرے محبوب کی کوئی بھائی بنے، میرے محبوب کا کوئی بھائی بنے، رب نے تو گوارا نہیں کیا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہندوستان کا فسادی ملا اپنی رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ دیا اور اپنے چھوٹے بھائی ہونے کا اعلان بھی کر دیا کہ نبی اولیاء کرام یہ بڑے بزرگ ہیں، لہذا جو بڑے ہیں وہ بڑے بھائی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے حضرات، نبی کو اس نے بڑے بھائی لکھا اور اپنے کو چھوٹا بھائی کہنے کا اعلان بھی کر دیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ رب تو گوارا نہیں کیا کہ کوئی اس کا بھائی ہو، کوئی عبداللہ کی اولاد ہو اور نبی کا کوئی بھائی بنے، رب نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہابڑوں نے نبی کو اپنا بڑا بھائی لکھ دیا۔ حضرات اب اسی کا جواب سنو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ذرا زور سے ابلا ہوا ایسا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے برداشت نہیں کیا کہ کوئی بھائی ہو، لیکن اس نے چھوٹے بھائی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے سنو، امام احمد رضا خان نبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا کیا کیا کہوں تجھے،
حیران ہوں میرے آقا، نبی کو کیا کیا کہوں؟ تاجدار کہوں، سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، آقا کہوں، رب کا یار کہوں، مدینے کا تاجدار کہوں، آمنہ کا لال کہوں، مختار دو عالم کہوں، حیران ہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا